السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، خواہ وہ ہماری نظر میں ادنا درجے کا کیوں نہ ہو۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر صحابی سے محبت کی جائے۔ اس موضوع پہ سید جواد نقوی کیا کہتے ہیں، ابھی سن لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کی ہو، سبسکرائب کیجئے اور مزید ویڈیوز سننے کے لیے آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے اظہار خیال کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ایک دن یہ نوجوان تھا، بچہ، یعنی 15 سال کی عمر کا ٹین ایجر جس طرح آپ کہتے ہیں، یہ بچہ آیا، اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور رسول اللہ سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا جتنی اپنے ماں باپ سے ہے اتنی محبت ہے؟ کہا اس سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ پھر کہا کہ جتنی اپنے آپ سے ہے اتنی ہے؟ کہا اس سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے پوچھتے گئے، جتنی اس سے محبت ہے اتنی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کہا اس سے کہیں زیادہ محبت ہے آپ سے۔ آخرکار رسول اللہ نے اس بچے سے پوچھا کہ تجھے جتنی اللہ سے محبت ہے اتنی مجھ سے ہے؟ وہ جوان کہنے لگا نا، اتنی نہیں، جتنی اللہ سے ہے اتنی اللہ سے جو محبت ہے وہ بہت بڑھ کر ہے۔ چونکہ آپ اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا یہ یاد کرو، یہ بچے، اس جوان کا دین حفظ کرو، اس جوان جیسی محبت کرو۔ صحابہ کو فرمایا ہاں کذا، اس طرح بنو، جس طرح اس کے اندر محبت جڑ سے آتی ہے۔ اللہ کی محبت ہو تو اللہ کے رسول سے بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت ہو تو اللہ کے رسول کی آل سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہی نہ ہو پھر پیسوں کی محبت ہے۔ ہمارے یاسر صحابی ہیں، آپ مدعی بنو محبت صحابہ کے، مقروض نہ بنو۔ شیعہ کو مقروض بنا دیا گیا ہے کہ یہ انہوں نے قرض محبت صحابہ ادا نہیں کیا، نہ، شیعہ مدعی بنو محبت صحابہ کے۔ یہ عمار یاسر صحابی ہیں۔ کیسے صحابی ہیں؟ امیر المومنین حسرت کر رہے ہیں این عمار، عمار کیا ہیں، ابن تیہان کیا تھے، اور ذو الشہادتین ان کی خوبی کیا تھی؟ کیا عمار یاسر یہ بہت بڑے جنگجو تھے؟ نہ، جنگ تو ویسے ہر عرب لڑنا جانتا ہے، جنگجو ہوتا ہے، فطرتاً جنگجو ہے عرب۔ جس طرح آج کل فطرتاً عرب عیاش ہے، پہلے زمانے میں فطرتاً عرب جنگجو ہوتا تھا، ماحول ایسا تھا ان کا۔ وہ پیدا ہوتے ہی گھوڑ سواری، تیر اندازی، جنگ، یہ سب کچھ ان کے اندر موجود تھا، ان کی پرورش ہی ایسی ہوتی تھی۔ آج کل جیسے ان کی پرورش عیاشی میں ہوتی ہے، فطرت میں عیاشی آ گئی ہے۔ ہر عرب جنگجو تھا، عمار یاسر بھی اس حد تک جنگجو تھے، لیکن عمار یاسر کی تلوار کی شہرت نہیں تھی، عمار یاسر کی زبان کی شہرت تھی، اور عمار یاسر کی زبان مالک اشتر کی تلوار سے زیادہ تیز تھی۔ مالک اشتر شہید ہو چکے تھے۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے مالک اشتر کو یاد نہیں کیا، عمار کو یاد کیا۔ این عمار، این اخوانی، میرے بھائی کہاں ہیں، میرا عمار کہاں ہے، میرا ابن تیہان کہاں ہے، میرا ذو الشہادتین کہاں ہے۔ جب بھی رسول اللہ کو کسی تک اپنا رازدارانہ پیغام دینا ہوتا، عمار یاسر کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ جہاں راز کی بات ہوتی عمار یاسر کو بھیجتے۔ یہ ابن تیہان اس لیے کہ یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب، اس وقت سے ہی یہ قابل اعتماد تھے۔ انصار جو مدینہ سے رسول اللہ کے ساتھ آئے مکہ میں، اور چند نشستیں کی، چند خفیہ نشستیں کی رسول اللہ کے ساتھ،
جس میں یہ طے پایا کہ رسول اللہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آئیں گے، وہ انصار کے ایک گروہ کے چند دفعہ آنے پر یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ میں ابن التیہان کا بنیادی کردار تھا، اور پھر اس کے بعد جب تک رہے صحبت رسول اللہ میں رہے، ابن التیہان ہمیشہ مورد اعتماد تھے رسول اللہ کے۔ جس طرح عمار یاسر تھے، عمار یاسر امیر المومنین کے جب جنگ صفین میں شہید ہوئے، تقریباً 92 سال یا اس سے زیادہ عمر تھی، ایک صدی کے قریب جب انسان پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک صدی کا بزرگ وہ خود اپنے لیے اس کی مشکل ہوتی ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، اپنی معمولات اس کو بجا لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس جنگ میں عمار یاسر گئے۔ کیوں گئے؟ عمار یاسر پیشرو تھے، یہ نہ صرف رسول اللہ کے فرمان کو سمجھتے تھے بلکہ رسول اللہ کے دل کو بھی سمجھتے تھے، ارادوں کو بھی سمجھتے تھے۔ عمار تشخیص دے لیتے تھے کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں، نہ بھی فرمایا ہو اٹھ کر وہ کام کر دیتے تھے جو رسول اللہ چاہتے ہیں، اور پھر رسول اللہ دعا دیتے، عمار خدا بھلا کرے تیرا، یہ چاہ رہا تھا میں کہوں لیکن تو نے پہلے کر دکھایا ہے۔ مسجد النبوی جب بن رہی تھی تو عمار یاسر بہت ہی منکسر مزاج، ابھی بھی مثلا جہاں یہ بچے ہمارے کارگاہ میں شارٹ کورس کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں کچھ ہوتے ہیں تیز ترار شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ذرا شریف طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑے نجیب۔ وہ جو تیز ترار ہوتے ہیں وہ عموماً اپنا کام اس شریف کو دے دیتے ہیں کہ تم یہ بھی کرو۔ وہ مسجد النبی جو بن رہی تھی، کچھ صحابی بڑے تیز ترار تھے، چالاک، کھجوروں کے تنے کاٹ کے لانے ہوتے تھے، مٹی کے بلاک بنا کے لانے ہوتے تھے، مٹی کی تغاریاں اٹھا کے لانی ہوتی تھی، پانی لانا ہوتا تھا، یہ بہت تیز ترار تھے، چالاک تھے۔ اور عمار یاسر بہت ہی منکسر اور نجیب انسان، نہ کرنا جس نے کسی کو نہیں سیکھا۔ اب ہر صحابی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، بعض اپنے حصے کا بلاک بھی عمار کے کندھوں پہ رکھ دیتے، عمار نے اپنا بلاک اٹھایا ہوتا، یہ صحابی عمار کو دیکھتا کہ یہ شریف آدمی ہے، نہ نہیں کرے گا، اپنا بوجھ بھی اس پہ ڈال دیتا، اور اس طرح دن بھر عمار سب کے سامنے دوسروں سے کہیں زیادہ سامان پہنچاتے۔ ایک دفعہ اس طرح گرتے گرتے، یعنی بہت لوڈ اٹھایا ہوا، عمار کی گردن جھکی جا رہی ہے اور رسول اللہ مسجد تعمیر کر رہے، رسول اللہ بھی کام میں مشغول ہے۔ عمار قریب آئے، گرنے والے تھے، رسول اللہ کے قریب جب پہنچے تو گرنے والے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنا بوجھ نہ اٹھاؤ، تو فرمایا کہ یہ مجھ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بوجھ آپ کے صحابہ یہ مجھ پہ یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، چونکہ ورزیدہ تھے۔ اب یہ بوجھ مسجد بنانے کا تھا، پہلے چٹانیں عمار کے اوپر مکہ میں رکھی جاتی تھی، ٹریننگ لی ہوئی تھی، عمار ٹرین تھے یہ بوجھ اٹھانے میں، ٹریننگ لی ہوئی تھی، پہلے دشمنی میں یہ سب کچھ کیا جاتا تھا، اس نے پکا دیا عمار کو، لہٰذا ان کا بوجھ بھی اٹھاتے لے آتے رسول اللہ کے قریب۔ جب گرنے کی حالت میں تھے، حضور نے فرمایا کہ عمار اتنا بوجھ مت اٹھاؤ، تو عمار نے اس طرح تبسم کے ساتھ کہا کہ یہ آپ کے صحابہ یہ مجھے یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ سے اس طرح شاید مزاح میں کہہ رہا ہوں، شاید باب مزاح یہ کہا کہ رسول اللہ آپ کے ساتھی مجھے قتل کر رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، یعنی اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں میرے اوپر کہ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا یہ تجھے نہیں مار سکتے، کیوں اے عمار، یقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تیری زندگی نہیں، تیری موت بھی ایک منفرد موت ہوگی، تیری موت بھی حق و باطل کے درمیان ایک پیمانہ بن جائے گی، تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا تجھے۔ اور عمار اس ایک صدی کی عمر میں جب تلوار اور ڈھال اٹھانے کے قابل نہیں ہے، جنگ صفین میں آتے ہیں۔ عزیزان، عمار رسول اللہ کو بہت پسند تھی، مکہ سے ساتھ تھا،
اور پھر جنگ صفین تک اس راہ پر قائم رہے. ایک لحظے کے لیے حضرت عمار نے کبھی بہانہ تراشی نہیں کی. جہاں بھی گئے ایک کام کیا فقط کہ رسول اللہ کا دین صداقت کے ساتھ پیش کیا. اور دین رسول اللہ کی روح جو قرآن نے بیان فرمائی اور جس کے بعد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ رکن ولایت تھا، وہ ولایت علی تھی. عمار نے یہ سبق سب سے اچھا پڑھ دیا تھا. اور جہاں پر بھی عمار ہوتے وہاں پر لوگوں کو پیغام ولایت پہنچاتے، تعلیم ولایت دیتے، محبت علی ان کے دلوں میں کاشت کر دیتے. اس لیے علی آج لاکھوں کے مجمع میں فرماتے ہیں این عمار، علی عمار تلاش کر رہے ہیں. کہاں ہے عمار؟ یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہر نسل میں ہر زمانے کو عمار کی ضرورت ہے.